یہ کہتے تھے ہم کرپشن ختم کریں گے، بیڈ گورننس نہیں ہوگی. میں آپ کو بینگ اے جرنلسٹ ایک بات کا چیلنج کر رہا ہوں. پاکستان کے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹ اینڈ ڈپٹی ڈیسو ہیں، کمشنر اے سی ہیں، 90% کرپشن اور سفارش کی بنیاد پر لگائے گئے ہیں. جب یہ میرے قائد کا الفاظ تھے نا خودکشی کر لوں گا یا بجلی گیس بڑھے تو آپ کا پرائم منسٹر کرپٹ ہے، یہ الفاظ میرے نہیں ہے خدا نہ خواستہ. جس 25 جولائی 2018 کو گیس کی پرائز پر یونٹ کتنی تھی، آج کتنی ہے، یہ چیک کر لیتے ہیں. میرے پاس بھی کچھ اثاثے ہیں، میں نکال لیتا ہوں. اگر پھر یہ ہم نے اکانومی پہ پروگرام کرنا ہے تو بجلی کتنی تھی آج نکال لیتا ہوں، پیٹرول کتنے کا تھا آج نکال لیتا ہوں، ڈالر کتنے تھا آج نکال دیتا ہوں. روٹی 5 روپے سے 13 روپے کی کل خریدی، خود خریدی جان کے. نان 18 روپے کا کل خود خریدا. ایک مزدور جس کو سارا دن دوپہر پہ بیٹھے نوکری نہیں ملتی، خدا کی قسم اس حکومت نے ایک وقت کی روٹی چھین لی ہے. کرپشن پہلے سے 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے. ساری عمر یہ کریڈٹ ناصر دورانی کا رہتے رہے، 1 مہینے بعد اس کو دھکا دے کے نکال دیا. اس کے بعد محمد طاہر آئی جی آئے، اس کو کہا 2 کرپٹ ڈی پی او کو لگاؤ. 2 سی ایم سب کے سفارشی تھے، گجرات میں لگنا چاہتا تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، وہ بھی نکال لیتا. انہوں نے نہیں لگایا، اس کو راتوں رات بدل دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا. سانحہ سائبل ہوا، قاتلوں کو بچا لیا گیا جو سامنے تھے. اس کے بعد سی ایم پنجاب کے بارے میں وزیر اعلیٰ صاحب کے اگر کوئی سپوکس مین ہے تو انہیں لیں کہ انہیں اہم ادارے نے کتنی رپورٹیں بھیجی، وہ ڈسٹ بن میں کہاں گئی، ان کا بھائی کیا کرتا ہے، اس میں کیا ہے. میں نہیں کچھ الزام لگا رہا، وہ رپورٹیں بتا دیں ہمیں. بھائی میرے بتا تو دو، تم ایک کام آپ نے بہتر کیا ہو. چلے میں ایک کام، کیا تعلیم بہتر ہو گئی؟ رانا صاحب آپ انہی شہروں میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں کتنے نئے سرکاری اسکول بنے، لاہور میں بنے، ویاڑی میں بنے، حاصل پور میں بنے، ہسپتال کتنے بنے. آپ نے لوگوں کو کرپشن کے بغیر جینا آسان ہے. یار اب تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2 وقت کا کھانا نہیں، 1 وقت کا کھانا ناممکن ہو گیا ہے، ناممکن ہو گیا ہے. خط غربت آپ کی وزارت خزانہ کہتی ہے، میں نہیں، یہ بھی نہیں کہ کر رہا ہے. 70% لوگ 15,000 سے کم انکم پر جی رہے ہیں. مجھے بتا دیں اس کے اگر 4 بچے ہیں، 2 وہ خود ہیں، 6 لوگ ہیں، 1 روٹی 12 روپے کی ہے. اگر وہ 2 روٹیاں کھائیں اور سالن کی پلیٹ 40 سے لے کے جو گلی محلے کی بری سی دکانیں ہیں وہ دوسرا ٹائم کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ لباس بھی نہ پہنے، تعلیم عیاشی ہو. وہ بس ایک ویگن کا سٹاپ ایک جگہ سے دوسری جگہ 30 روپے کر دیا گیا ہے جو 20 کی جگہ تھا. تو بھائی کون سا انصاف، کہاں ریلیف؟ لوگ بزنس چھوڑ کے 90% جا رہے ہیں. جو کچھ ہے تھے انہوں نے ہوا بنایا جی، اور شیر آ گیا. احتساب کی بات کرتے ہیں، عمران خان پر خود کیس، پرویز خٹک پر خود کیس، زلفی بخاری پر خود کیس، نعیم البخاری پر وہ کیس جس کی میں تفصیلات بتا نہیں سکتا، جو چند دن پہلے ان کو برا بلا خان صاحب نے بھی کہا کہ یار پی ایم سیکریٹریٹ میں تو یہ کام نہ کرو. زلفی بخاری کی کیا قربانی ہے کیتا سی بٹی صاحب؟ یہ تو پھر ان کے کمرے میں اچانک میں اور آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ادھر کمپٹیشن کس چیز کا ہوتا ہے. رانا صاحب میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرا خیال تھا کہ عمران خان کچھ ڈلیور کریں گے. جتنا مایوس انہوں نے کیا، ان کی ٹیم نے کیا. آپ کسی گاؤں کا سروے کر لیں، پچھلے سال لوگ زندگی کس طرح بسر کر رہے تھے اور آج کا کر لیں. اور جب یہ آئے تھے پاکستان کے کتنے قرضے تھے، یہ ہمیشہ تانا دیتے تھے نا جی پیپل پارٹی نے 8 سے لے کے 13 تک اتنا قرضہ لیا، پھر نون لیگ نے 13 سے لے کے 18 تک قرضہ لیا. اور بھائی آپ نے تو 75 سالوں کا 1 سال میں ریکارڈ توڑ دیا. اور ان کے قرضے آتے تھے، وہ کرپشن بھی ہوتی تھی، کچھ نظر بھی آتے تھے. آپ ایک پروجیکٹ تو بتا دیں جو آپ نے شروع کیا ہو. میں چھوٹے چھوٹے کہہ رہا ہوں، سکول، ہسپتال، فلٹر پلانٹ، میں کوئی بڑی باتیں نہیں کر رہا. میری زندگی میں نو آئی ایم 52 پہلی دفعہ لاہور میں کوڑا کرکٹ 4 دن نہیں اٹھایا گیا، 4 دن نہیں اٹھایا گیا. اچھا بٹی صاحب، سولوشن کی ہے، کوئی سولوشن آنےسٹ آدمی میرٹ پہ آئے، آنےسٹ آدمی میرٹ پہ آئے، وہ بزدار سب کی چٹھوں پہ نہ آئے. 4 ایم پی 4 وزیروں کی اطلاع نہ ہو، ایمانداری سے کام کریں. آپ پر تو لوگوں کو ٹرسٹ رہا ہی نہیں. اب یہ مجھے سی بی آر کے میں نے چیئرمین صاحب کو میسج کیا بھی آ جاتا ہے کہ پچھلے سال کتنا ٹیکس کلیکشن ہوئی تھی اور اب کتنی ہوئی ہے. وہ تو 40% کم ہوئی ہے جو انہوں نے مجھے میسج کیا ہے. میں آپ کو وہ بھی میسج کرتا ہوں.
راج صاحب تو کہہ رہے ہیں 90% ہوئی ہے۔ کام کر رہے ہیں راج صاحب کہہ یہ ان کا ہے نا میسج، میں آپ کو کر دیتا ہوں، میں راج صاحب کو کہیں ذرا مجھے وہ ایک کاپی بھیج دے، میں ان کو ایف پی آر کے چیئرمین کا بھیج دیتا ہوں جو ان کی کیلکولیشن 2018 میں ہوئی تھی اور 19 میں ہوئی ہے۔ یہ تو وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں ہم ہدف نہیں پورا کر پا رہے، پرسوں میں نے ہی پروگرام میں لیا ہے اور زیدی صاحب نے کہا ہمیں امید ہے کہ ہم 200 کچھ کر لیں گے، لیکن ابھی تک 30% بھی نہیں کر سکے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے چھپ چھپا کے کسی نے پیسے دے دیے ہو، ٹیکس کلیکشن بہتر ہو گئی اور انہوں نے ان سے ظاہر نہ کیا ہو، یہ مجھے نہیں پتا اس کا، میں جو قومی خزانے میں آیا اس کی بات کر رہا ہوں۔ عارف حمید بھٹی صاحب میرے ساتھ